السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے بتا دیں میری آواز آ رہی ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین ہماری طرف نازل کیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں جو متواتر درجے تک ہیں ان میں اسلام کے 5 ارکان کو بیان کیا ہے، اور ان ارکان میں سے جو آخری رکن ہے وہ حج ہے، اور پھر اسی طرح حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے۔ اور یہ دونوں ایسی عبادات ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت میں بہت سے فضائل، بہت سے اس کے بارے میں جو ہے مناقب اس کے بیان ہوئے ہیں، جس سے اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بطور مسلمان ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کرے، اور حج اور عمرے کا فریضہ طواف بار بار کرنا، سعی کرنا، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہوں، بلکہ اگر آپ جو ہے وہ دل میں نیت کر کے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں، ایک تو آپ کو انشاءاللہ علمی مجلس کا ثواب ملے گا کہ آپ شرعی احکام کو سیکھ رہے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو دعا میں انسان کے زیادہ جو ہے وہ ارتکاز پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ اس کے دل میں جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ دعا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ہر ایک کو بار بار ان گھروں کی زیارت کا، اللہ کے گھر کی زیارت کا، مسجد نبوی کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ ہمیں بھی عرفات، مینا اور مزدلفہ ان وادیوں میں حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ یہ ناجحون کے پلیٹ فارم سے ایک دورے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ ایسے تمام لوگ جو حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خواہش موجود ہے تو ان کے لیے یہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور ان کو اس کے متعلق شرعی مسائل جو ہیں وہ معلوم ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ اسکرین پہ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کی تفصیل جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے حج اور عمرے کے عظیم جو فضائل ہیں ان کی اگر بات کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے اس کو حج اور عمرے کو فقر اور گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو جو ہے وہ پے در پے کیا کرتے رہا کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، کہ یہ دونوں یعنی کہ حج اور عمرہ دونوں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فقر اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، غربت کو،
اور گناہوں کو انسان سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ مالی طور پہ غنا نصیب ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حج اور عمرہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیز ختم ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ حج اور عمرے پہ پیسے خرچ کیے تو پیسے ختم ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہے، ان کی زبان سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کے کام آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کر دیتی ہے، تو اسی طرح حج مبرور جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور پورے خلوص کے ساتھ حج کیا جائے، تو اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جو ہے یہ گناہوں کے، ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے کفارے کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں کیا فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے جو ہے وہ حج جو ہے وہ کیا اللہ کے لیے، اور اس میں اس نے جو ہے کوئی فحش بات نہیں کی، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے ہوگا حج اپنا مکمل کرنے کے بعد جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ تو جو بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر جو ہے بوجھ نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ بچہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ حج کا معاملہ ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کے علاوہ عورتوں کا جو افضل ترین عمل ہے، جو افضل ترین ان کے لیے جہاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی حج مبرور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتی ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن تمہارے لیے جو ہے وہ عورتوں کے لیے، یعنی کہ جو افضل ترین جہاد ہے وہ حج مبرور ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے اور بھی کئی احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو حج جو ہے یہ گناہوں کو معاف کرنے کا بہت عظیم ذریعہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ عبادت کے اعتبار سے مشکل ترین عبادات میں سے ہے، تو اس لیے جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو اب حج مبرور جو ہے وہ ہے کیا؟ تو حج مبرور وہ حج ہے جسے مسلمان اخلاص کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ جیسے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنے مناسک جو ہیں سیکھ لو، یعنی حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحَجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اس حج کے بعد یہ حج کروں کہ نہ کروں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حج مقبول کے لیے ضروری ہے کہ انسان حج کو سنت کے مطابق ادا کرے، اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ حج کو جو ہے وہ اپنی جو ہے نفسانی خواہشات، وہ بے شک شہوانی خواہشات ہوں، مالی خواہشات ہوں، یا اور قسم کی بیہودہ باتیں ہوں، فسق و نافرمانی سے بچائے، اور کسی بھی قسم کے جو محظورات ہیں، احرام کے ممنوعات ہیں، ان سے بچے، لوگوں کو اذیت نہ دے، اللہ کے حضور سچی توبہ کرے، اور حج کے بعد یہ نیت کرے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا، تو یہ حج مبرور ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ مسلمان حج کے بعد اچھے سے بھی اور اچھا ہو جائے، اور اگر پہلے برائی میں مبتلا تھا تو برائی کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے، اور اگر حج سے پہلے وہ بعض گناہوں میں مبتلا تھا تو حج میں اس سے سچی توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، اس پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اگر کسی بندے کا حق اس پہ باقی ہے تو اس کو ادا کرے، وہ مالی حق ہو یا کوئی اور کسی قسم کا حق ہو تو اس کو ادا کرے، تو یہ جو ہے اس کا حج جو ہے پھر حج مبرور بن جائے گا۔ تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی طور پہ ایسی احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے اعمال جو ہیں وہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ جب انسان ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو تو پھر واقعتاً اس کے سب گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد جو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کس پہ واجب ہے، یہ اگلا مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک بار اللہ کے گھر کا جو ہے وہ ضرور حج کرے، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد جو کفر کرے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز 5 وقت کی قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اگر مال اتنا ہے، حج ایک بار کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نمازیں 5 وقت کی قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کو ادا کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو ہے وہ حج کو فرض کر دیا ہے تو تم لوگ حج ادا کرو۔ تو اس موقع پہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 بار یہ سوال دہرایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو قلت، اگر میں کہہ دیتا نعم کہ ہاں، لوجبت، تو تم پہ ضرور جو ہے یہ واجب ہو جاتی، وَلِمَا اسْتَطَعْتُمْ، چاہے تم اس کی طاقت رکھتے یا نہ رکھتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک بار اس سے پتا چلا کہ زندگی میں حج جو ہے وہ واجب ہے جب حج کی شرائط جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمرہ بھی فرض ہے؟ تو عمرہ بھی جو راجح بات یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی سے کہ کیا عورتوں پہ بھی جہاد ہے، حلال النساء من جہاد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم علیہن جہادن، ان کے اوپر جہاد ہے، لا قتال فی، جس میں قتال نہیں ہے، اور ان کا جہاد کیا ہے؟ الحج والعمرہ، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ماجہ نے، ابن خزیمہ نے جو ہے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح حدیث جبرائیل کی بعض روایات جو ہیں ان میں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحجوا وتعتمر، کہ تم حج کرو اور عمرہ ادا کرو، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابو رضین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کی جو روایت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہ نبی کے وسلم کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ ان ابی شیخ کبیر، کہ میرے والد تو بہت بوڑھے ہیں، لا یستطیع الحج ولا العمرہ ولا الضعن، تو نہ وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں، نہ عمرے کی، نہ سفر کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کرو۔ تو یہ سب جو روایات ہیں وہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ حج جو ہے اور عمرہ یہ دونوں کیا ہیں، زندگی میں ایک بار ضرور انسان پہ فرض ہیں، جب وہ مالی اور صحت کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ تو وہ شرائط کی ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو حج یا عمرہ فرض ہونے کی بنیادی شرائط کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اسلام ہے، مسلمان ہونا، کہ کافر پر کوئی احکام نافذ نہیں ہوتے جب تک وہ اسلام نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات اور جو یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔
تو جو کافر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حج اور عمرہ بھی چونکہ نیکی کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، تو یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ کلمہ توحید کا اور رسالت کا جو ہے وہ اقرار نہ کر لیا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز ہے عقل، ٹھیک ہے؟ تو عاقل ہونا حج اور عمرے کے وجوب کی شرط ہے۔ مجنون پر حج اور عمرہ واجب نہیں ہے، اور اگر وہ خود حج یا عمرہ کرے تو صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے، اور نیت عقل کے بغیر معتبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ رفع القلم عن الثلاثہ، کہ تین قسم کے لوگوں سے جو ہے وہ جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، جو سو گیا جب تک وہ جاگ نہیں جاتا اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ عن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ عن المجنون حتی یعقل، اور مجنون جب تک کہ وہ عقل کا مالک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس سے ملتی جلتی دوسری شرط ہے بلوغ کی، جس کی وضاحت اسی حدیث میں آ بھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح ایک حدیث ہے، سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر کر بھی لے حج اور عمرہ، تو وہ جب بڑا ہوگا تو اس کو دوبارہ سے اپنے مطابق کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رفعت امرأۃ صبیا لها، ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الہذا حج، کیا اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اور پھر کہا کہ ولا کی اجر، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے ہے۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابہ میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حج کیا، حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، اور میں 7 سال کا تھا۔ لیکن یہ بچے کا جو حج یا عمرہ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا جب وہ بلوغ پہ پہنچے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایما صبی حج ثم بلغ فعلیہ حجۃ اخری، کہ جو بھی بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس پر دوسرا حج جو ہے وہ لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ جو حج کرنے والا ہے وہ آزاد ہو، غلام یا لونڈی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ابھی حدیث ہم نے عبداللہ ابن عباس کی بیان کی کہ اس میں اگلے الفاظ کیا ہیں کہ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حج ثم اعتق فعلیہ حجۃ اخری، تو جو بھی ایسا آدمی ہے کہ جو غلام تھا، تو جب اس کو جو ہے وہ آزادی مل گئی تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ اب حج ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنن جو ہے وہ بیہقی میں یہ، اور جو ہے ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے استطاعت، قدرت رکھنا۔ تو استطاعت حج و عمرہ کے واجب ہونے کی بنیادی شرط ہے، یعنی کہ انسان بدنی، مالی، اور آج کل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو قانونی اعتبار سے بھی حج و عمرہ کرنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جسمانی طاقت، کہ انسان مکمل طور پہ صحت مند ہو، سفر کرنے کے قابل ہو، تو وہ حج جو ہے وہ کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مالی طور پہ وہ اپنے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ وہ پیچھے ہم نے حدیث بیان کی ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الضع، کہ وہ نہ تو حج اور عمرے کی توفیق میرے والد رکھتے ہیں نہ ہی سفر کی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ حج نبی کا واعتمر، تو تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ جو ہے وہ ادا کرو۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ حج کی نیابت، حج یا عمرے کی نیابت جو ہے اس کی کیا شرائط ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ استطاعت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مالی طور پہ بھی جو ہے وہ استطاعت ہو، اور سفر کا خرچہ موجود ہو، آنے جانے کا انتظام ہو، جتنے دن سفر میں رہنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مکہ مدینہ میں رکنا ہے، اتنے دن کا خرچ جو ہے وہ اس کے پاس موجود، اور پھر اسی طرح امن حاصل ہو، رستہ امن والا ہو، اور اہل و عیال کا ضروری خرچ بھی چھوڑ کے جا رہا ہو۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے اب قانونی اعتبار سے کہ کیونکہ ہر ملک کا کوٹا ہے،
تو اس کوٹے کے مطابق اس کو حج کرنے کا جو ہے وہ اجازت نامہ حکومت وقت کی طرف سے مل چکا ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کی استطاعت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر تو وہ بدنی طور پہ کمزور ہے یا فوت ہو چکا ہے، تو اس کی طرف سے حج جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ من خثعم، یہ خثعم قبیلہ جو تھا اس کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی عام حجۃ الوداع، جو حجۃ الوداع کا سال تھا اس سال، قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حج کا فریضہ جو ہے ادرکت ابی شیخن کبیرہ، اس نے میرے باپ تک یہ بات یعنی اس وقت پہنچی ہے جب وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ لا يستطيع ان يستوي على الراحلہ، وہ تو سواری پہ بھی سیدھے طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ فهل يقضي عنه ان احج عنه، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو حج ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم۔ تو یہ جو ہے وہ قدرت اور استطاعت جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے ہم آ جائیں تو اگر ہم نیابت حج و عمرہ کے کچھ اصول و ضوابط دیکھ لیں تو نیابت حج و عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کرے، اسے بدلے حج اور عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نیابت کب جائز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ تو دو صورتوں میں جو ہے یہ جائز ہے کہ میت کی طرف سے ہو، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس پر حج یا عمرہ واجب ہو چکا، تو اس کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس کے فوت شدہ والد کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا کہ حجی عنہا، اس کی طرف سے تم حج ادا کرو۔ اور پھر جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ جو شخص زندہ ہے مگر بڑھاپے، کمزوری، دائمی بیماری کی وجہ سے خود حج یا عمرہ نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے بھی نیابت جائز ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ حج عن ابیک واعتمر، کہ اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا۔ تو زندہ تندرست شخص کی طرف سے نیابت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بے شک وہ مالی طور پہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ یعنی کہ کوئی شخص ہے، اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں حج اور عمرہ ادا کروں، اور لیکن مالی طور پہ طاقت موجود نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں آپ کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر رہا ہوں، بلکہ حج اور عمرہ مالی طاقت سے جو ہے وہ مشروط ہے۔ تو جو شخص خود حج یا عمرہ کرنے پہ جسمانی طور پہ قادر ہو، تو اس کی طرف سے فرض حج یا عمرہ نیابتاً ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عبادت جو ہے اصلاً خود سے ادا کرنا مطلوب ہے۔ اگر ایسا شخص کسی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتا تو یہ ویسے حج اور عمرہ جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور پھر اب اس کے بعد جو نیابت کرے گا اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو جو شخص دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا فرض حج عمرہ کر چکا ہو۔ خصوصاً حج کے بارے میں تو تاکیداً یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کیا کہہ رہا تھا کہ لبیک ان شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حججت عن نفسک، کہ تم نے اپنے طرف سے حج کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عن نفسک، پہلے اپنا حج کرو، ثم حج عن شبرما، پھر تم شبرما کی طرف سے حج جو ہے وہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جو نیابت کرے اس کے لیے نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ نائب جو نیابت کر رہا ہے جب وہ احرام باندھے گا تو اس وقت جو ہے وہ حج یا عمرے کی اس شخص کی طرف سے نیت کرے گا، اور کیا کہے گا؟ لبیک ان فلان، میں فلاں کی طرف سے جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو اگر عورت ہوگی تو لبیک ان فلان، اور فلان پہ یہاں پہ کیا لے گا؟ نام لے گا، مثال کے طور پہ لبیک ان محمد، لبیک ان فاطمہ، تو اس طرح جو ہے وہ نام دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح ایک احرام میں ایک شخص کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کا ایک ساتھ فرض حج یا عمرہ نہیں ادا کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ البتہ جو ہے کچھ اعمال جو ہیں ان میں ثواب پہنچ جاتا ہے، مثال کے آپ صدقہ کریں تو آپ کئی لوگوں کی نیت کریں تو صدقہ میں ثواب پہنچ سکتا ہے، لیکن حج اور عمرہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے خرچ کا حکم، تو اگر میت نے فوت ہو چکا ہے، اس پہ حج فرض تھا، اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کے ورثاء جو ہے اس کے مال میں سے جو ہے وہ خرچہ نکال کے جو ہے وہ حج کوئی خود کر لے یا کسی کو کہہ دے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَىٰ، کہ اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔
اچھا جی، اس کے بعد نیابت اجرت پہ کرنا، تو کیا جو نیابت کرے وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے؟ تو جی بالکل لے سکتا ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ دنیا کمانا نہ ہو، بلکہ نیت عبادت احسان اور ذمہ داری ادا کرنا ہو۔ اور اسی طرح جو نائب بنوائے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ جس کو میں نائب بنا رہا ہوں کیا وہ دیندار آدمی ہے، مسائل حج و عمرہ سے واقف ہے، مناسک حج ادا کر سکتا ہے، دین کے باقی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو عام طور پہ دینی طلباء اور علماء کو آپ اگر نائب بنائیں گے تو یہ فرض آپ کا اچھے طریقے سے ادا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے ادا کر سکتی ہے اگرچہ وہ غیر محرم بھی ہوں؟ تو جی بالکل ایک دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ نیابت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیابت ایسے عذر میں ہے جو ختم ہونے کی جس کی امید نہ ہو۔ اگر بیماری عارضی ہو اور صحت یابی کی امید ہو تو زندہ شخص کی طرف سے فرض حج یا عمرہ کی نیابت نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ صحت یاب ہونے کا انتظار کرے۔ اگر بیماری دائمی ہے، بڑھاپا ہے یا ایسا عذر ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو تو نیابت جائز ہے۔ اور نائب پر لازم ہے کہ وہ احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، رمی، حلق، تقصیر، یہ تمام اعمال صحیح طریقے سے ادا کرے۔ نیابت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اعمال میں کوتاہی جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کر رہا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ جو ہے ٹیبل سا بنا ہوا ہے کہ نابالغ بچے کی طرف سے حج درست ہے، ہاں اسے ثواب ملے گا، یا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں، بلوغت کے بعد دوبارہ فرض ہوگا اور ثواب جو ہے اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ دائمی بیمار اور بوڑھا شخص ہو تو حج بدل کے ذریعے اس کا حج درست ہوگا اور اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اگر اس پہ فرض تھا حج۔ فوت شدہ شخص جو ہے اس میں عمرہ ساتھ ساتھ شامل ہے، اگر عمرہ کہیں نہ بھی لکھا ہو تو اس کے ترکہ میں سے جو اس نے مال چھوڑا ہے ترکہ، اس میں سے حج کروایا جائے گا اور پھر وراثت تقسیم ہوگی اور اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے ہم نے 5 شرائط کا تو ذکر کیا، ایک شرط اور جو ہے وہ ہے خواتین کے لیے جو خاص ہے، اور وہ ہے محرم کا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی مرد اس کے پاس اس حال میں داخل نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر قسم کا سفر جو ہے اس کے لیے ہے، یہ مطلب کہ حج اور عمرے کی شرط نہیں ہے، اصل میں یہ اصل میں سفر کی شرط۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ مکہ کی رہنے والی خاتون ہے تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تو سفر کیا، سفر جو شرعی سفر ہے، شرعی سفر کیا ہے؟ عرف میں اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں جانا سفر کہلاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا سفر کہلاتا ہے۔ تو یہ شرعی جو ہے وہ سفر ہے۔ تو عورت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جو کرے، ورنہ اس پہ حج اور عمرہ فرض نہیں ہے، اس سے ساقط ہو جائے گا اگر وہ محرم جو ہے اپنا نہیں پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بہت کم تعداد علماء کی ایسی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر عورتوں کا ایک قافلہ ہو اور وہ مامون ہو، امن ہو، جو اس کے ساتھ لوگ ہوں وہ سارے محفوظ ہوں، جو مرد حضرات قافلے کے ساتھ بھی ہوں تو ان کے ساتھ ان کی محرمات اور خاص کر کے بیویاں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ حج اور عمرے کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی کا فرمان بالکل واضح ہے اور عمومی طور پہ علماء نے اسی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ اچھا، اور پھر اس پہ دلیل کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے حج کے لیے خاص طور پہ، کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت محرم کے علاوہ حج نہ کرے، تو ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انی ارید ان اخرج فی جیش کذا و کذا وامرأتی ترید الحج، کہ اللہ کے رسول میں تو فلاں فلاں لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں جبکہ میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اخرج معاہا، تم جہاد کو چھوڑو، فی الحال تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محرم کا ہونا عورت کے لیے کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح اب یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ محرم ہوتا کون ہے۔ تو عورت کا محرم سب سے پہلے تو اس کا شوہر ہے جب وہ شادی شدہ ہے، یا پھر اس کے بعد وہ مرد حضرات جس سے ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ حرمت 3 طرح سے ہو سکتی ہے جیسے ادھر بھی لکھا ہے، نسب کے اعتبار سے، مثلا باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا،
یہ نسب کی وجہ سے سب کیا ہے، اس پہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس پہ حرام ہے رضاعت کے اعتبار سے، کہ جو نسب میں ہے وہی رضا میں بھی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی رضائی باپ، رضائی بیٹا، رضائی بھائی، رضائی چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، سوائے شوہر کے، کہ شوہر جو ہے وہ رضا والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، کے رضاعت سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سسرالی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں مصاہرت بھی کہتے ہیں، مثلا سسر، داماد، شوہر کا بیٹا، سوتیلا بیٹا، ماں کا شوہر، اور ماں کا شوہر کا بشرطے کہ اس نے ماں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور شرط جو علماء نے ذکر کی ہے کہ لعان کرنے والا محرم نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو چکی ہے۔ لعان کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ خاتون پہ، اپنی بیوی پہ جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگائے، اور اس پہ جو ہے وہ 4 بار قسم کھائے، اور اس کی بیوی بھی جو ہے وہ قسم کھائے، تو پھر اس کے بعد ان کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے سفر حج عمرہ کے لیے لازمی آداب اور تیاری، ٹھیک ہے؟ تو اب اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اب یہ سفر تو ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان حج و عمرے کے جو لازمی آداب ہیں ان کے بارے میں جانتا ہو۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ کیا ہے، استخارہ انسان کرے، لیکن اس میں یہ ضروری یاد رکھنا ضروری ہے کہ حج اور عمرہ فرض ہو گیا ہے، تو استخارہ اس چیز کا نہیں کرنا کہ حج یا عمرہ کروں یا نہ کروں، بلکہ کس چیز کا کرنا ہے کہ سفر کی تاریخ کیا ہو، کس کمپنی کے ساتھ، قافلے کے ساتھ میں سفر کروں، راستہ کون سا اختیار کروں، ایئر لائن کون سی لوں، رہائش میری کیسی ہونی چاہیے، میرے ساتھ ساتھی کیسے ہوں، میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ لے لوں یا نہ لوں، تو یہ چیزوں کا استخارہ کرنا ہے، جو انتظامی امور ہیں ان کا آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ نمبر 2، علم لینا۔ تو حج پر جانے سے پہلے حج اور عمرہ کے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے، کیونکہ بغیر علم کے عبادت میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس چیز کا علم لے لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اب جب علم آ گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اب جب علم آ گیا ہے تو اب آپ دعا کریں، اعمال سر انجام دیں، تو تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو علم جو ہے ضروری ہے، اور کیونکہ حج اور عمرہ جو ہے یہ ذرا کمپلیکیٹڈ قسم کی عبادات ہیں، تو ان کا علم لینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کہ احرام باندھنے کے طریقے، میقات کے احکام، تلبیہ، طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، وقوف مزدلفہ، جمرات مارنا، قربانی کب ہوگی، ممنوعات احرام، دم، فدیہ، کفارے، یہ سب جو ہے مسائل، تو ان کا بنیادی علم جو ہے وہ انسان کو ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے اعتبار سے کیا کہا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، انسان سفر کرنے سے پہلے، اور خاص کر کے حج اور عمرے کا سفر کرنے سے پہلے توبہ کرے، اور کیونکہ اسے پتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور توبہ کے بنیادی ارکان کیا ہیں، کہ سب سے پہلے تو اس گناہ اور غلطی کو فوراً چھوڑ دے، کیے ہوئے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا یا معافی مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد حج اور عمرہ رزق حلال کے ساتھ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور بلکہ وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، اور لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب چیز کے علاوہ کچھ بھی پسند نہیں کرتا، کہ اللہ خود بھی پاک اور پاکیزہ ہے اور طیب ہے، تو اس طرح اللہ جو نیکیاں پسند کرتا ہے وہ بھی نیک جو ہے وہ پاکیزہ اسباب کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ذکر کیا، اس نے فرمایا کہ ثم ذکر الرجل
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو طویل سفر کر کے آیا ہے، اور کیسا سفر ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، ان میں مٹی غبار پڑا ہوا ہے، اور جسم اس کا مٹی سے غبار آلود ہے، بھرا ہوا ہے، اور وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، پھیلاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جبکہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام کا ہے. مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے. وغذی بالحرام، اس کی تو پرورش ہی حرام کے ساتھ ہوئی ہے. تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے؟ تو اس لیے جو ہے وہ اس کا بارے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کا رزق حلال کا ہو، آپ حرام ذرائع سے کماتے ہوں، آپ جو ہے وہ حرام کاروبار کرتے ہوں، آپ مثال کے طور پہ سنگنگ آپ کا جو ہے وہ کام ہو، آپ جو ہے وہ ایکٹر بنے ہوئے ہوں، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہوں، آپ بینک کا سود جو ہے وہ آپ کی کمائی میں داخل ہو، اور یا کوئی اور کسی قسم کا سود داخل ہو، آپ نے کسی کے وراثت پہ قبضہ کیا ہو، اس پہ آپ جو ہے زمین پہ آپ نے جو ہے فصل اگائی ہو، اس سے جو آپ کی کمائی ہو اس سے آپ حج اور عمرے کا سفر کریں، تو ایسا حج اور عمرہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے آمدنی حلال ہو، قرض، سود، رشوت، دھوکہ، ناجائز کمائی سے جو ہے وہ بچا جائے، کسی کا حق ذمے میں ہو ادا کیا جائے، اہل و عیال کا جائز خرچہ جو ہے وہ چھوڑ کے انسان چلے. اس کے بعد اگلی چیز ہے وصیت. تو سفر سے پہلے وصیت لکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم له شیء یؤصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عنده. کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس وصیت کی کوئی چیز ہو، اس پہ 2 راتیں اس حال میں گزر جائیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ پھر اس پہ عمل کیا کرتے تھے کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے خود کہتے ہیں کہ میں اپنی وصیت جو ہے وہ لکھا کرتا تھا. ان کے اب کے روزانہ کے معاملات بدلتے ہیں، کبھی کسی سے قرض لیا، کبھی کسی کو دیا، کبھی کسی سے کیا لین دین، کبھی کسی سے کیا معاملہ، تو وہ روزانہ وصیت لکھ کے سویا کرتے. اور وصیت میں کیا لکھا جائے؟ جو خاص کر کے مالی معاملات ہیں، قرضوں کی تفصیل، امانتوں کی تفصیل، اہل و عیال کے متعلق ہدایات، اور جائز وصیت کے اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح دینی نصیحتیں، نماز، تقوی، صلہ رحمی کی تاکید، تو یہ سب کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر بار والے کے لیے کرنی چاہیے. اس کے بعد الوداعی دعا. تو سفر پر نکلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، اہل علم سے ملاقات کر کے دعا لینا اور انہیں دعا دینا یہ ایک اچھا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو رخصت کرتے ہوئے کیا دعا دیتے تھے؟ کہ جو معروف دعا ہے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عمل، کہ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور مسافر بھی اپنے گھر والوں کو یہ دعا جب اس کو دی جائے تو وہ کیا جواب دے کہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد سفر پہ جا رہا ہے تو دعائے سفر. تو دعائے سفر کیا ہے؟ 3 بار اللہ اکبر پڑھے، اور اسی طرح بعض احادیث میں 3 بار الحمدللہ کا بھی ذکر ہے. پھر جو ہے وہ سواری کی پہلے دعا پڑھے. تو ہم عمومی طور پہ جس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں وہ سواری کی دعا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ کلمات کہے. اور ان کلمات کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکرا دیے. تو سیدنا علی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو وہ خود بھی مسکرا دیے، اور وہ سواری پہ سوار ہو رہے تھے اور کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سواری پہ سوار ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ جو لمبی دعا ہے اور وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر
وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ تو یہ دعا جو ہے پڑھے، اور یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے، یعنی کہ اس کی طوالت جو ہے اس کو کم کر دے ہمارے۔ اللہ تو جو ہے وہ اصل ہمارا رفیق اور ساتھی ہے ہر جگہ اور سفر میں بھی، اور ہمارے گھر والوں کا بھی تو ہی نگرانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے۔ اے اللہ، اس سفر کی مشقت اور برے مناظر جو ہیں اور مال اور اہل میں جو ہے کوئی برائی جو ہے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں واپس آؤں تو مجھے کوئی آزمائش پہنچی ہو، مال کے اعتبار سے، اہل کے اعتبار سے، سفر کے دوران میں کوئی ایسا کری منظر دیکھوں یا کوئی نقصان دیکھوں جو میرے لیے برا ہو، تو اللہ میں تیری پناہ میں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ ناراضگی، قطع تعلقی، ظلم، زیادتی، یہ چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ خاص کر کے والدین کو راضی کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں میں سے جو ناراض ہیں ان کا جو ہے وہ ختم کر کے، قرض خواہ کا معاملہ حل کر کے امانتیں واپس کریں، کاروباری معاملات اپنے واضح کر کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ تو جو سفر حج ہے جو ہے، اس میں نیکی کا آپ نے حکم بھی دینا ہے اور برائی سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اور یہ کیسے ہے کہ نرمی کے ساتھ آپ حج کے لیے نکلے ہیں، رستے میں آپ کسی حاجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ نمازوں میں سست ہے، تو اس کو نصیحت کریں اچھے الفاظ میں کہ آپ نیکی کے سفر میں ہیں، اور وہ بھی نیکی جو عظیم ترین نیکی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اور اس کے بعد نماز کی پابندی سب سے اہم ہے۔ جو نماز ادا نہ کرتا ہو اور جان بوجھ کے مسلسل فرض نمازیں چھوڑتا ہو، اس کو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے نماز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی عبادات ہیں۔ یعنی توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہدایہ اور تحائف سفر سے پہلے یا واپسی پر اہل و عیال، رشتہ داروں، دوستوں کے لیے جائز حد میں ہدایہ دینا اچھی بات ہے، بشرطے کہ اس میں اسراف، دکھاوا یا تکلف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عبادت کو جو ہے مقدم رکھا جائے، ایسا تحفہ ہو جو اس کو فائدہ دینے والا ہو، فضول خریداری سے بچے، ٹھیک ہے، قرض لے کے تحائف کا بوجھ نہ ڈالے، حلال اور مناسب چیزیں خریدے۔ تو یہ کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اختیار جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے مزید جو چیزیں جن کا حاجی کو جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور ان میں سے کچھ کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک بار جو ہے ان کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ وہ ہے سب سے پہلے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر جو ہے وہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں جو ہے وہ جنہوں نے میرے یعنی کہ شریکوں سے زیادہ، میں اپنے تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے کیا ہوں، بے نیاز ہوں۔ تو من عامل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ، جس میں شرک تھا، تو میں جو ہے اسے اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، ٹھیک ہے، کہ نہیں ان کو جو ہے وہ حکم دیا گیا سوائے اس چیز کے کہ وہ خالصتاً اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں، دین کی عبادات میں اللہ کو خالص کر دیں، جیسا کہ نماز میں یکسوئی، زکوٰۃ میں یکسوئی ہے، اسی طرح۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حج میں بھی، کیونکہ حج جو ہے ٹوٹل توحید کا ہی نام، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کا بھی جو ہے مسئلہ جو ہے وہ خراب ہے۔ تو انسان کو جو ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، کیا اس کے عقائد ایسے ہیں کہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ علم جو ہے وہ ضروری ہے، مناسک کو بصیرت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مستند علماء کی کتب کا مطالعہ اور عمل سے پہلے سوال کریں تاکہ غلطی سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح بہترین رفیق کو جو ہے اختیار کرنا، اور نیک دوست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسک کہ جو نیک ساتھی ہے اور برا ساتھی ہے اس کی مثال کیسے ہے، نیک کی کیا مثال ہے، حامل المسک، اور جو بری صحبت ہے وہ اس کی مثال کیا ہے، نافخ الکیر، جیسا کہ بھٹی جو ہوتی ہے اس میں جو پھونک پڑتی ہے اس کی طرح۔
تو نئے آپ اچھے آدمیوں کے ساتھ رہیں گے تو جیسے خوشبو ایک سے دوسرے کو پہنچتی ہے، ایسے ہی آپ کو خوشبو پہنچے گی۔ اور بری صحبت کی مثال کیسے ہے کہ اگر آپ نے جو ہے بری صحبت اختیار کی تو آگ کی چنگاری آپ تک بھی پہنچ کے ہی رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح اپنے اعضاء کی حفاظت اور اظہار ثانی سے گریز، کہ عام دنوں میں بھی اور حج میں خاص کر کے، کل مسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان کی حفاظت کریں، ذکر و اذکار میں مذکور رہیں، خود فضول باتیں نہ کریں، صحت اور وقت کا ضیاع نہ کریں، سگریٹ نوشی جیسی بدبودار نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کریں، ہاتھ اور فعل کی حفاظت کی، ان کے حج اور عمرہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان سے جو ہے وہ غلطی ہو ہی جاتی ہے، اس اعتبار سے کسی کو دھکا دے دیا، کسی پہ ہاتھ لگ گیا، تو طواف اور ہجوم میں کسی کو قول یا فعل سے تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائیں، جس کا ذریعے کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اسی طرح حاصل سفر جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اور استقامت، کہ توبۃ النصوح کی جائے، حقوق العباد ادا کیے جائیں، اور نیکی کو پھر مسلسل جو ہے وہ عمل کیا جائے، اچھے اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، استغفار مسلسل کرنا، ذکر اور دعا میں جو ہے مشغول رہنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آ جائیں پھر عمرے کے اب طریقے۔ تو حج سے پہلے ہم عمرے کا طریقہ کریں گے، کیونکہ عمرہ جس کو سمجھ آ گیا تو اس کے لیے حج کا طریقہ جو ہے وہ بھی سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عمرہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو عمرہ اللہ کی عبادت ہے جس میں بندہ جو ہے وہ احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ نیت کہاں سے کرتا ہے؟ وہ میقات سے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر حلق یا تقصیر کے ذریعے حرام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اچھا، اب جو ہے اس کی ہم دیکھیں تو اس میں بعض ارکان ہیں اور بعض واجبات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ارکان کیا ہوتے ہیں۔ وہ رکن جو جزو اصلی ہے کسی چیز کا، کسی عبادت کا، اگر وہ عبادت کے اندر شامل ہو تو عبادت درست ہے، اگر وہ نہ ہو تو عبادت ویسے ہی آپ کی ہے ہی نہیں، جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ اور اس کو ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ عبادت نامکمل اور باطل ہو جاتی ہے۔ اور عمرہ کی حیثیت بھی کیا ہے کہ رکن کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ اور واجبات کیا ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جن کا کرنا لازم ہے، لیکن جان بوجھ کر یا بلا عذر چھوڑنے پہ آپ کے اوپر جرمانہ ہے، دم ہے، اور دم دینے کے ساتھ عمر برحال آپ کا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی طرف آئیں تو جو ارکان ہیں سب سے پہلے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سب سے واجب کیا ہے؟ کیونکہ اب ترتیب سے اگر دیکھیں تو پہلا واجب تو ہے کہ میقات کا احاطہ اور شریحت۔ جو شخص میقات کے باہر سے آ رہا ہو وہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ اور عمرے کے لیے نیت اور احرام باندھنے کے مقام کو میقات کہا جاتا ہے۔ ان مقامات سے آگے بڑھے بغیر احرام باندھنا لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ہن لہن وَلِمَنْ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ یہ میقات ان علاقوں کے لیے ہیں جو ان کے لیے بھی اور جو وہاں سے گزرے اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہے کہ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے کافی دیر پہلے سے ہی انسان تذلل اختیار کر لے، احرام کو جو ہے وہ پہن لے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جتنا عاجز بنا سکتا ہے بنا لے۔ تو یہ میقات ہے کیا ہے؟ تو عمرے کے لیے نیت و احرام باندھنے کے مقامات کو میقات کہا جاتا ہے، اور ان مقامات سے نہ آگے بڑھے بغیر احرام باندھنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوٹل 5 مقامات ہیں جو کہ جو ہے وہ حج اور اس کا مائک جو ہے وہ آن ہے، وہ پلیز آف کر۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اب یہ مقامات جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ تو یہ 5 مقامات جو ہیں ایسے ہیں، اور پھر یہاں سے نیت کی جائے گی، احرام باندھا جائے گا، اور اس کے بعد حج اور عمرے کی جو پابندیاں ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 5 مختلف سمتوں میں ہیں، ان کو ابھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فاصلے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے قریب جو ہے وہ ہے قرن المنازل، جو طائف کا بھی میقات کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً مسجد حرام سے 75-80 کلومیٹر ہے۔
اس کے بعد ہے یلملم، جو اہل یمن کی طرف یعنی جنوب کی طرف ہے، اور یہ 92 کلومیٹر ہے۔ پھر ذات عرق ہے جو مشرق کی جانب ہے، جو اہل عراق اور نجد والوں کے لیے ہے۔ پھر جحفہ ہے جو 183 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ شمال مغرب والوں کے لیے ہے۔ پھر ذوالحلیفہ جو مدینہ کا ہے، جو ہے وہ میقات ہے جو سب سے دور ہے، اور یہ 420 کلومیٹر ہے۔ تو چار جو ہیں یہ مکہ کے نسبتاً قریب واقع ہیں، جبکہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ سب سے زیادہ فاصلے پہ ہے۔ تو اگر ہم دائرہ نما دیکھیں تو خانہ کعبہ سے سب سے قریب کرن المنازل ہے، پھر ذات العرق ہے، اور پھر جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، پھر جو ہے وہ یلملم ہے، پھر جحفہ ہے، اور پھر ذوالحلیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذوالحلیفہ سے ہی اپنے سارے میقات جو ہے وہ احرام باندھے ہیں، سوائے ایک بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میقات کی جو ہے وہ حل جسے کہتے ہیں اندر کی جانب جو ہے وہ آپ نے احرام باندھا، جسے عمرہ جعرانہ کہا جاتا ہے۔ تو میقات کا اگر ہم یہ جائزہ لیں سمت کے اعتبار سے، تو ذوالحلیفہ مدینہ کا ہے، شمال کی جانب ہے۔ تو آپ میں سے کوئی اگر مدینہ پہلے جائے گا تو وہ اس میقات سے جو ہے وہ احرام باندھے گا۔ پھر جوفہ ہے، یہ شمال مغرب کی جانب ہے، اور یہ اہل شام، مصر اور مراکش والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرن المنازل ہے، یہ اہل مشرق کے لیے ہے، یعنی کہ نجد، ریاض، کویت اور جتنے خلیج ممالک ہیں سب اس طرف سے ہی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اس حد میں، اور یہ قریب ترین فاصلہ ہے۔ یملم جو ہے یہ 92 کلومیٹر ہے، اور یہ ہمارے بر صغیر والوں کے لیے، اہل یمن کے لیے، اور یہ جہاز میں جب ہم جاتے ہیں تو اعلان کر کے بتا دیا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ذات عرق ہے، یہ شمال مشرق کی جانب ہے، اور یہ بھی اہل عراق اور ایران کے لیے جو ہے وہ میقات ہے۔ تو اہل مکہ کے لیے میقات کیا ہے؟ اہل مکہ جب عمرے کا ارادہ کریں تو وہ حل سے باہر جائیں گے اور وہاں سے احرام باندھیں گے، جیسے مسجد عائشہ تنعیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن بکر کو حکم دیا تھا کہ انہیں تنعیم لے کے جا کر عمرے کا احرام انہیں بندھوا دے۔ تو یہ اہل مکہ کا ہے۔ تو احرام کے پھر 3 دائرے ہیں۔ سب سے پہلا تو وہ دائرہ ہے جو مکہ کا ہے، ٹھیک ہے، جو اہل مکہ جہاں پہ رہتے ہیں وہ وہیں سے جو ہے وہ نکلیں گے اور اپنا جو ہے وہ عمرہ حج کریں گے۔ اس کے بعد حل جو درمیانی علاقہ ہے، جو میقات کے اندر واقع ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ جہاں پہ جو موجود ہوں، جیسے جدہ والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب جہاں پہ موجود ہیں وہیں سے ہی رابق کے لوگ ہیں، تو جب وہ حج عمرے کا ارادہ کریں گے تو اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ احرام باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی شخص ہے وہ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا، تو اس کا پہلے حج اور عمرے کا ارادہ نہیں تھا، وہ ذوالحلیفہ گزر گیا، لیکن اب جیسے ہی وہ کچھ فاصلہ کیا تو اس نے کہا کہ میں مکہ تو جا ہی رہا ہوں تو کیوں نہ عمرہ کر لوں۔ تو اب وہ جہاں پہ موجود ہوگا وہیں سے وہ اپنا احرام باندھے گا، نیت کرے گا، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ کا پہلے عمرے کا ارادہ نہیں تھا، تو جب آپ جیرانہ پہنچے تو آپ کو کہا کہ میں تو عمرے ویسے ہی مکہ جا رہا ہوں تو کیوں نہ عمرہ کر لوں۔ تو آپ نے جیرانہ جہاں پر موجود تھے وہیں سے ہی آپ نے جو ہے وہ احرام باندھ لیا۔ اچھا، اب یہ تو تھا واجب، یعنی میقات سے ہی جو ہے وہ احرام پہننا۔ تو اب رکن کیا ہے؟ وہ ہے نیت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے جو ہے وہ پورا کرو۔ تو عمرے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ نسک میں داخل ہونا، یہ احرام۔ تو احرام سے عمومی طور پہ لوگ مخصوص لباس سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ نیت ہے کہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کے سبب کچھ جائز اور حلال امور بھی وقتی طور پہ حرام ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اسے نیت احرام کہا جاتا ہے، اور اس پہ عام جو قاعدہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ تو عمرے کا بنیادی رکن اور مرکز یہ ہے، اور حج میں بھی یہ 2 بار ہے، اور اس میں جب ہم حج کا طریقہ کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس پہ دلیل کیا ہے کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہنے چاہیے کہ اللہ کے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ عمرہ اسی طرح کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی فرضیت پہ اجماع ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، احادیث بھی ہے، صحابہ کا اجماع ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے
معروف چیز ہے کہ 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں۔ آگے جب ہم اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، جو شاید یہاں پہ سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ تو صفا اور مروہ کی سعی کرنا جو ہے یہ تیسرا جو ہے وہ رکن ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہ، تو جو حج اور عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف کرے، ان کی سعی کرے۔ تو سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ سعی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ سعی جو ہے وہ کیا کر دی ہے، مقرر کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہیں عمرے کے جو ہے وہ واجبات، اور اس کے جو ہیں وہ کہنا چاہیے ارکان۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے مستحبات اور سنتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تو اس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، تو باقی پھر ہم انشاءاللہ کل یہیں سے جو ہے دوبارہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جی چلیں پھر اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔